السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ تکویر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورہ تکویر مکی ہے جو 29 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ ام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اذا الشمس كورت، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور شین حروف شمسی میں سے ہے، شین سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اذا الشمس، اذا الشمس، اذا الشمس میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اذا الشمس کورت، کورت کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں نون حروف شمسی میں سے ہے اور نون سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، اور یہاں جیم حروف قمری میں سے ہے اور جیم سے پہلے الف اور لام ہیں، یہاں الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، وَإِذَا الْجِبَالُ،
الجبال الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سُيِّرَتْ کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ اور یہاں عین حروف قمری میں سے ہے اور عین سے پہلے الف اور لام ہیں، یہاں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ وَإِذَا الْعِشَارُ، العشار الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، العشار کہ را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ اور یہاں واو حروف قمری میں سے ہے اور واو سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے بلکہ صرف لام کو پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ وَإِذَا الْوُحُوشُ، وا مدہ وہ وا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہا کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، ہا حشرت، حشرت کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ صدق اللہ العظیم۔